قال بلغوا عنی ولو آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے دین کی بات کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہو وہ بہت مختصر ہو، مگر اس سے دوسرے کو ہدایت مل جائے، جس کا اجر تمہیں بھی ملے گا، بے شمار نیکیوں سے نوازے جاؤ گے۔ سمجھ رہے؟ چھوٹی بات کیوں نہ ہو۔ اب اس نے کیا سوچا، چھوٹی بات نہ، میں بڑی بات ہے تو پہنچاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا چھوٹی کچھ چھوٹی بھی مت کرو، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی پہنچاؤ۔ کبھی کبھی چھوٹی بات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تمہارے نظر میں وہ چھوٹی رہے گی، لیکن سامنے والا جس کو تم بات پہنچا رہے ہو سکتا ہے اس کے لیے بڑی بات ہو۔ نہیں ہوتا ہے نا کبھی، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی چھوٹی حدیث کی بات کو، قرآن کی بات کو چھوٹا مت سمجھو۔ پہلی بات تو یہی ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام ہے، اللہ بڑے، اللہ کے رسول بڑے، تو پھر ان کی بات بھی بڑی ہوگی نا۔ پھر وہ کوئی سی چھوٹی ہو گئی، تم کیسے ایسا مت سمجھ، چھوٹا مت سمجھ، پہنچاؤ، نبی کی بات پہنچاؤ، اللہ کے رسول کی بات پہنچاؤ۔ اب پہنچانے کے لیے ماشاءاللہ لیٹسٹ طریقے آ گئے، نہیں کس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، وہ میڈیا، فلاں میڈیا۔ اب میڈیا برابر، لیکن اصل طریقہ وہی ہے، دعوت و تبلیغ والے جا کر کے کیا بولتے نہیں، ایک ٹی وی کے ذریعے سے دین بات سننا، ایک ہے میڈیا کے ذریعے سے دین کی بات سننا، اور ایک ہے آف لائن میں سننا، ایک ہے آن لائن میں سننا، ایک ہے آف لائن میں سننا۔ دونوں میں فرق ہے۔ کیا لیا کرتے؟ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بیٹھ کر کے آپ سن رہے ہیں، اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، اس کا ایک الگ ثواب ملتا ہے، اور ایک ہے گھر میں بیٹھے صوفے میں سوتے سوتے سننا، بیٹھے بیٹھے سننا۔ فرق ہے کیا آپ فرق ہے؟ ہاں، نہیں کہ ماموں سے نکتا ماموں بہتر، وہ ادھر ادھر کے گانے، فسانے، فلمیں، ڈرامے، وہ سب دیکھنے سے بہت اچھا ہے کہ آدمی دین کی بات سنے، چاہے سو کر ہی کیوں نہ ہو، سو کر ہی کیوں نہ ہو، صوفے میں بیٹھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ میں صرف آف لائن آن لائن کی بات کر رہا تھا، ورنہ آن لائن میں بھی اگر اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، بڑے قاری صاحب کی قرات کو سن رہے ہیں، بڑے ہی سچے حقانی عالم کی بات سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں سننے سے یہ اچھا ہے۔ کیا عن عبد الرحمن بن عائذ رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث بعثا قال تألفوا الناس وتأنوا بهم ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم فما على الارض من اهل بيت مدر ولا وبر الا وان تأتوني بهم مسلمين احب الي من ان تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم۔ حضرت عبد الرحمن بن عائذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر روانہ کرتے تو اس سے فرماتے کہ لوگوں سے الفت پیدا کرو، یعنی ان کو اپنے سے مانوس کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اور جب تک ان کو دعوت نہ دے دو ان پر حملہ نہ کرو، کیونکہ روئے زمین پر جتنے کچے پکے مکان ہیں، یعنی جتنے شہر اور دیہات ہیں، ان کے رہنے والوں کو اگر تم مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کے مردوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو میرے پاس باندیاں بنا کر کے لے آؤ۔ اس سے بہتر ہے کہ سب کو مسلمان بنا کر کے لے آؤ۔ سمجھ، ایک اصول، ایک قاعدہ ہی سمجھا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی ملک پر، کسی بھی شہر پر، کسی بھی بستی پر اٹیک کرنے سے پہلے کیا کرو، ان کو اسلام کی پہلے دعوت دو۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، مانے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کا نمبر ہے صلح کرو، جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ، نہیں پھر اس کے بعد تیار ہو جاؤ، مقابلہ کی طاقت ہے، ہاں ہے، پھر مقابلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مقابلہ کر کے مردوں کو مارنا، عورتوں کو گرفتار کرنا، باندیاں بنانا، اس سے بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کو کیا کرو، مسلمان بنا لو۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرو، نرمی سے الفت پیدا کرو، نفرت پیدا نہیں ہونا تمہارے دل میں ان کے بارے میں، تمہارے بارے میں، ان کے دل میں، معاف کرنا، تمہارے بارے میں، ان کے دل میں، یعنی کافروں کے دل میں نفرت پیدا نہ ہو، الفت، محبت۔ ظاہر سی بات ہے الفت محبت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے، بات نرمی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ساتھ برتاؤ اچھا کرتا ہے، تب جا کر اچھے لوگ ہیں بھائی، اچھے لوگ ہیں بھائی، بات سنتا ہے۔
اب پورا پروپیگنڈا ہو کر ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں، تو پھر بات سننے کا نہیں ہے بس نہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ اپنا برتاؤ اچھا رکھنا چاہیے، اخلاق اچھے رکھنا چاہیے، کردار اچھا رکھنا چاہیے، معاملات اچھے رکھنے چاہیے، تب جا کر کے وہ لوگ بعد میں ہماری بات سنیں گے. ورنہ خوب بدنام کر دیا گیا ہم لوگوں. کیا بولتے ہیں عبدالسلام؟ سنتے نہیں بات. آنا اور آگے ہمارے اور ہمارا بارہ ہمارے بول کے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات پہنچانے کی اہمیت بتا رہے. دین کی بات اسی وقت تمہارے پہنچے گی جب تم ان کے الفت پیدا کرو. اسی لیے جب نفرت پھیلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کو نفرت کو ختم کرنا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس نفرت کو نفرت کے ذریعے سے نہیں، محبت کے ذریعے سے اس کو دبایا جا سکتا ہے. سمجھ رہے؟ نفرت کو نفرت سے کیسے کرو؟ اب آپ بولیں گے نہیں، لوہے کو لوہا نہ کاٹنے کا، ہاں اس لیے ہم بھی نفرت کی نہیں. ہم تو مسلمان ہیں بھائی. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین غیروں تک پہنچنا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ انڈیا میں رہتے ہوئے حالت ایسے ہیں، ہمیں اس نفرت کو محبت میں بدلنا ہی ہے. نہ پتھر مارے بلکہ ہمیں پتھر نہیں مارنے کا. سمجھ رہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. ابھی کلیم صدیقی صاحب جا کر آئے نا، پتہ نہیں ان کو جان بوجھ کر کے بھیجے چلیں گے باہر، کیونکہ انہوں جب اندر تھے نا لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہو رہے تھے. ہاں میرے بھائی، ابھی ان کے ویڈیوز آ رہے ہیں، ان کے آڈیوز آ رہے ہیں، ذرا تقریر سنو ان کی. باپ رے باپ، اللہ اکبر، کیسے اللہ والے نے. ہم کو دکھنے میں کیسا لگا؟ خراب لگا نہیں؟ اتنے بڑے عالم کو کیا کر دیا گیا. میں نے اس وقت پر بھی کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈالا گیا، کیا چھوڑے انہوں وہاں جانے کے بعد؟ ارے باپ، ان کا جیل میں جانا بھی رحمت بن گیا. کتنے لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی. ایسے ان کا اندر جانا بھی، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے وہ پولیس کے عہدے والے کیا عزت کرتے تھے حضرت. ہاں میرے بھائی، کتنی عزت کرتے تھے، کیسے عزت کرتے تھے. ان کی چال چلن کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے نا، ورنہ ان کو کتنے بڑے الزام میں اندر داخل کیا گیا تھا. لیکن ان کے اخلاق ایسے تھے، واہ، سب قریب ہو گئے، بات سننے لگے. کتنے لوگوں نے توبہ کیا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے، پوری بات تو نہیں بولیں گے نا، اپنی بڑائی ہو جائے گی نا. لیکن اتنا ہے کہ انہوں نے کہا بہت اچھا سلوک انہوں نے کیا ہے. یہ اچھا سلوک کرنے کے لیے ہمارا خود بھی اچھا رہنا. چپکا چبونوں بھی اچھا سلوک نہیں کرتے، اوپر سے لے کے نیچے تک دے رہے ہیں. فرشتہ ذات ہے بھائی، یہ تو انسان بھی نہیں ہے، انسان سے بڑھ کر کوئی، ایسا سمجھ کر کے وہ لوگ کیا کر رہے تھے. اب آپ بولیں گے انسان بڑا نہ فرشتے سے بولیں، پرسوں سے بولے تھے نا بولے نہیں. ایک محاورہ لوگوں میں، ایک محاورہ ہے، انسان سے بڑھ کر کس کو سمجھتے؟ وہ فرشتے کو سمجھتے. کافروں کا ذہن قرآن میں ہے، ارے نبی کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. تو اس ٹائم پہ میں بولا تھا ارے فرشتے سے بھی بڑھ کر ہے بھائی انسان. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا ہے انسان کے ساتھ، یہ حقیقت ہے. لیکن میں محاورے کی بات بول رہا. تو آپ کی بات آپ کاٹ رہے بول کے آپ نہیں بول سکتے. محاورے کے حساب سے کوئی انسان نہیں بھائی، بڑا فرشتہ ہے. تو یہ سب کیسے اخلاق، کردار. تو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں سنی جائیں گی، پھر ان لوگوں سے دین کی باتیں سنی جائیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سنی تھی. لہذا خوب دھیان سے سنو اور اس کو اپنے بعد والوں تک پہنچاؤ، پھر وہ لوگ اپنے بعد والوں تک پہنچائیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے جیسا سنا ویسا پہنچانا، جو سنا وہ پہنچانا، اس میں مکس نہیں کرنا. کیونکہ دین کی بات میں مکس کیا تو بعد میں کہاں سے کہاں تک اس میں بعد میں وہ دین رہتا ہی نہیں. بعد میں پھر اپنا کچھ آ جاتا ہے، اس میں رسم رواج بدعت خرافات سب آ جاتا ہے. اس لیے خوب دھیان سے سننا اور اس کو ویسے ہی پہنچانا. کیونکہ انہوں بعد میں کس تک پہنچائیں گے؟ بعد والوں تک پہنچائیں گے. صحابہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو بہو ٹو بٹو من وان اے ٹو زیڈ ہم تک پورا سچ صحیح پہنچایا. نہیں محدثین اس کے بعد، فقہا اس کے بعد دنیا میں آئے، انہوں نے اسے لکھ کر کے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا. سمجھے؟ پورا محفوظ ہے. اسلام ہے نا، اتنا زبردست دین ہے، اتنا بڑا زبردست مذہب ہے
اس کے کسی بھی کیا بولتے شعبے، کسی بھی بات پر آپ یہ غلط ہے نہیں بول سکتے، پورا ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک سچی بات پہنچی ہے، کسی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا، کسی حفاظت سے رپورٹر ہیں، ہر ایک بات پہنچانے میں رپورٹر، ایک حدیث کے رپورٹر ہیں، اور رپورٹر کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے ایک جماعت ہے کہ رپورٹنگ کرنے والا کون ہے، کیسا ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، کھڑ کے مدتا تھا، بیٹھ کے مدتا تھا، زندگی میں اس نے یہ جوانی میں اس نے حدیث بیان کی، بڑھاپے میں بیان کی، کیا ہے اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا میموری، سب کچھ جانچ پڑتال کرنے والا، اسماء اور رجال بولتے ہیں، اس کا الگ ایک فن ہے۔ اس طرح سے ہمارے نبی کی بات ہم تک کیسا ہے، محفوظ طریقے سے پہنچی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات حدیث کی نہیں رہتی اس کو نبی نے فرمایا نہیں بولنا، جو حدیث کی بات ہوتی ہے اس کو بھی دھیان سے کیا کرنا، پڑھنا، سننا، اس کے بعد ہو بہو ایسے ہی پہنچانا، اس میں مکس نہیں کرنا۔ ہاں تشریح کرنے میں آپ کچھ بھی بول لو، لیکن بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے کریں، سمجھ رہے؟ تو حدیث کی بات، ہمارے نبی کی بات محدثین نے اس طرح سے ایک جتن کے ساتھ ہم تک پہنچایا، نبی کی باتوں پر عمل کیا انہوں نے کہ مجھ سے جو سنو غور سے سننا اس کو، چونکہ آگے یہ بات اور دوسروں تک پہنچے گی، ایسے ہی ہماری بات قیامت تک آنے والے نسلوں تک ہماری باتیں پہنچے گی۔ یہ تو اچھا ہوا ساری باتیں ریکارڈ میں نہیں، ورنہ ہم پہنچانے میں اللہ کو بھی معلوم ہے نا، ہوتے ہوتے یہ میموریاں ان کے سبھی کیا ہو جائیں گے، خراب ہوتے جائیں گے۔ اس زمانے کے جیسا ابھی حافظہ نہیں ہے، ابھی صبح کر صبح شام میں یاد نہیں ہوتا، وہ چھوڑو پہلی رکعت میں کیا پڑھے دوسری رکعت میں مجھے یاد نہیں ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھا میرے کو دوسری رکعت میں یاد نہیں ہوتا، دیکھو کتنا ہمارا میموری لاس ہو گیا۔ ہم لوگوں کا اگر یہ زمانے میں پیدا نہیں کرتے، وہ زمانے پیدا کرتے تو یہاں تک دین نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا چوا ہمارے بعد میں پیدا کیا، جس کو جب اللہ نے پیدا کرنا تھا وہ اسی ٹائپ پہ پیدا کیا، کبھی یہ سوچنے کا نہیں کاش ہم بھی صحابہ کے زمانے میں ہوتے، صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو آج سے ہمارا دین ختم ہوتا تھا رہے گا، یہاں تک پہنچتا نہیں رہے گا۔ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کس کو کب پیدا کرنا، نبی کی بات پہنچانے کے لیے کون سے لوگوں کو پیدا کرنا، تو صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے رسول کی بات کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں تک، ہمارے آگے بعضوں کی عادت ہوتی ہے جو مسجد میں سنا جا کر گھر میں بھی بیوی بچوں کو سناتے ہیں، اچھا ہے نہیں، مکس کر کے نہیں، جو ہے سنا ہو کیا بھائی آج کیا تھا، جمعہ میں کیا تھا، وہ تھا کیا تھا، اور کس بعد عورتیں پوچھتی ہیں ماشاء اللہ، وہ پوچھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، کسی کے ذکر وہ بھی پوچھتے نہیں تو شیئر کرنا، دوسروں تک پہنچانا اچھی بات۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اللہ ہدایت کا کام لے، ہم سے کوئی گمراہ ہو اللہ ایسے چال چلن سے، اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔